عام طور پر تصور یہ ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے ہوتے ہیں، انہیں شعور ہوتا ہے اپنے نفاق کا، حالانکہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے منافقین کی جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بار بار آتا ہے وہ کٹر منافق ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور وہ یقین رکھتا ہو زوم ہو سے کہ میں مسلمان ہوں، گویا کہ اسے اپنے نفاق کا کوئی شعور نہیں ہے۔ نفاق جو ہے اس کی بہت ہی کم مقدار جو ہے، یا منافقین کی بہت ہی نہ ہونے کے برابر تعداد ہوتی ہے جو شعوری منافق ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہی دھوکے کے لیے، فریب کے لیے۔ اس زمانے میں جیسے یہودیوں نے سازش کی تھی، اور آج کے زمانے میں جیسے کوئی شخص ہندو کوئی پاکستان میں آ کر جاسوسی کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، اسے معلوم ہے، اس کا دل جانتا ہے یہ سب کچھ میں فراڈ کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں۔ چاہے وہ امام مسجد رہا ہو، آپ کے علم میں ہوگا کہ ان سرحدی اضلاع میں ایسے واقعات بھی ہوئے، کئی سال تک ایک ہندو جو ہے وہ مسلمان بنا ہوا مسجد میں امامت کرتا رہا۔ لیکن ایسی تعداد، اصل نفاق کیا ہے؟ جب تقاضے دین کے سامنے آتے ہیں، وہ جو میں نے تیسرا جو تیر کی طرح اوپر جانے والا مسئلہ ہے، جب ہمت جواب دیتی ہے، جب تزلزل آتا ہے، عزیمت کی کمی ہوتی ہے، معاملہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا کھینچ رہی ہے اور یہ محبتیں جو ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہی ہیں اور ادھر جو ہے چلنے میں روک رہی ہیں، تذبذب میں آگے اگر تو ہرچہ باد آباد ہے، اب تو انسان جائے گا، ہرچہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ جھوٹ بولنا شروع کرے گا، جھوٹ کے اوپر پھر جھوٹی قسموں کے پردے ڈالے گا، پھر یہ کہ اندر اس کے بغض بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ لوگ فینیٹکس ہیں، انہیں کچھ اپنے خیر کا شر کا پتہ نہیں، اور اسی طریقے سے ہم کو ان پاگلوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم غلط نہیں ہیں۔ چلنا چاہیے دین کے راستے پر بھی توازن کے ساتھ چلنا چاہیے، آخر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی تو ہیں۔ یہ ساری بحث اور یہ سارے فلسفے جو ہے وہ در حقیقت اسی چیز کے لیے کہ انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور یہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، دے آر اوور ڈوئنگ دی مارک، یہ لوگ جو ہے یہ کچھ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تحور آ گیا ہے، بہت ہی ان کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یعنی ہر طرح کی مصلحت سے چشم پوشی جو ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر، مصلحتوں کو دیکھ کر، توازن رکھتے ہوئے۔ سارے فلسفے یہ ہوتے ہیں ان کے دل میں، وہ سمجھتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ یہ تو پاگل ہے، ان کو تو کوئی اپنے نیک بد کا، خیر کا، شر کا شعور نہیں رہا، بھلے برے کی پہچان نہیں رہی۔ یہ ہے بات اچھی طرح سمجھنے کی کہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ ایک علیحدہ صاحب کے ذہن میں حیولہ رہے گا، منافق کون ہوتا آپ اسے پہچان ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ کانسیپٹ، ڈائنامک کانسیپٹ سامنے نہ ہو۔ اصل نفاق یہاں سے وجود میں آتا ہے کہ جب ہمت جواب دینے لگتی ہے، جب آدمی مذبذب ہو کر رہ جاتا ہے، جب متربص ہو جاتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ذرا بچ بچ کر چلو، جس کو کہ سورہ حج میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے کنارے چلو، ذرا گہرے پانی میں مت جاؤ، ذرا بچ کر چلو، اپنا تحفظ جو ہے، سیفٹی فرسٹ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ نفاق